الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفي موضع آخر لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ بچوں ذرا سا خاموش ہو جائیے اور درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ ایسی محفل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کسی محفل میں جمع ہو کر میرا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، اور وہ ایک کے اوپر بڑھتے بڑھتے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان بندوں کا ذکر اللہ کا ملائے اعلیٰ میں اللہ کے پاس کرتے ہیں فرشتے۔ بالکل خاموش ہو جائیے، بالکل خاموش، اور پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امت مسلمہ کو خطاب کر کے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا اور برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ آج میں نے دیکھا ماشاءاللہ مدرسے میں بچے بچیاں بہت بہترین طریقے سے قرآن پڑھ رہی تھی، تو اس وقت مجھے یہی آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے بچوں کو قرآن کے لیے ایک جگہ جمع کیا، اور کچھ لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اس لیے برپا کیا ہے تاکہ ساری دنیا والوں کے سامنے تم خیر کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، اور ساری دنیا کو برائیوں سے روکو۔ اب دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خیر امت اس دنیا میں بن کر رہیں۔ ہمارے دل میں تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھے ہیں، وہ لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، ہمارے دل میں اتنی تڑپ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کو کس طرح سے جہنم کے گڑھے سے بچانا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے دل میں آئے گی تب ہی ہم خیر امت کا لقب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے ہندوستان میں؟ بچے مار دیا۔ ہم خیر امت کا فریضہ ہم بھول چکے ہیں، ہم اپنا مقصد جانتے نہیں، ہمیں کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری مثال ایسی ہو گئی کہ جیسے ایک شیر کا بچہ ایک بکری کے ریوڑ میں بھٹک کر چلا جاتا ہے، اور بکریاں چونکہ اس کو دیکھتی ہے کہ یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، اس لیے بکریاں اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے، اور بکریاں جب اس کو مارتی ہے تو وہ سوچتا ہے یہ بکریوں کی جیسی آواز نکالوں میں ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، اور وہ ویسی آواز نکالتا ہے، شیر کا بچہ میں آواز نکالتا ہے، اور اس چیز کو بھول جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بکریاں اور مارتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں بکریاں؟ کہتی ہے ہمیں تمہیں مارنے کا حق ہے،
کیونکہ تم اقلیت میں ہو اور ہم اکثریت میں ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر مار کھاتا رہتا ہے، وہ اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا، وہ شیر کا بچہ اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا اور مار کھاتا ہے۔ مار کھاتے کھاتے اس وقت تک مار کھاتا ہے جب تک وہ اپنی حقیقت کو پہچان کر اور اپنے اندر جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار نہیں لاتا، اس وقت تک مار کھاتا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا شیر دیکھتا ہے کہ یہ بچہ میری نسل کا بکریوں سے مار کھا رہا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ تو شیر کا بچہ ہے، بکریوں سے مار کھا رہا ہے۔ تو وہ شیر کیا کرتا ہے، وہ شیر جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ تو شیر کا بچہ ہے، تو ان سے کیوں ڈر رہا ہے، تو ان کے سینگوں سے کیوں ڈر رہا ہے، تو شیر کا بچہ ہے۔ تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے دھاڑنے کی اور تیرے اندر جو حملہ کرنے کی صلاحیت دی اسے استعمال کر، تو ان بکریوں سے بچ جائے گا اور ان بکریوں پر غالب آ جائے گا۔ جب وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے اور پھر دوسرے دن بکریاں اسے مارنے کے لیے آتی ہیں اور جب وہ اپنی دھار نکالتا ہے اور ایک بکری کو پکڑتا ہے تو ساری بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہے۔ آج ہماری حالت اس ملک میں ایسی ہی ہو گئی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی تھی، خیر امت بنایا تھا، وہ کام اصلی کام ہم بھول گئے ہیں، اور چونکہ اصلی کام بھول گئے ہیں اس لیے اللہ کی مدد بھی ہمارے اوپر نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کا ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو میری مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، فرشتے نازل ہوں گے۔ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، غزوہ احد میں فرشتے نازل ہوئے، اور غزوہ احد میں اس وقت تک ساتھ تھے جب تک کہ اہل ایمان نے اپنے دل کا ارادہ نہ بدل لیا۔ دل کا ارادہ کیا ہے؟ ہم دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس دنیا میں پھیلاتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اونچے مقام پر پہنچا دے جو شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ کیا مقام ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہداء کے لیے ہم نے عرش سے لگی ہوئی قندیلیں تیار کی ہیں، اس سے اونچی کوئی جنت نہیں ہے، اس سے آگے کوئی جنت نہیں ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے کرتے شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے میں مارے جائیں، ان کے لیے وہ جنت تیار کر کے رکھی ہم نے، عرش سے لگی ہوئی، سونے کے محلات، اس سے اونچے محل کسی کے نہیں ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے کرتے شہید ہو جائے۔ تو جب یہ ارادہ آپ دل میں لے کر اور اس پیغام کو پہنچانا شروع کرو گے تو یقین مانو کہ آپ کو ان بکریوں کے سینگوں سے ڈر نہیں لگے گا، آپ کو اس اکثریت سے ڈر نہیں لگے گا، آپ بالکل شیر کی طرح، صحابہ کرام کی طرح آپ دعوت پھیلاتے جاؤ گے، اور دعوت پھیلاتے پھیلاتے یاد رکھو موت کا ایک وقت مقرر ہے، تمہارے ڈرنے سے موت نہیں پہلے آنے والی، موت نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے۔ موت کیا شکل لے کر آتی ہے؟ تمہارا جو اعمال ہے، اگر تمہارے اعمال دعوت کے ہوں گے تو تمہاری موت عزت کی موت آئے گی، اور اگر تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم اسے بیان نہیں کر سکتے، اگر تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم کفار کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تم نہیں جواب دے سکتے، اور موت تب بھی آئے گی لیکن اس وقت موت ذلت کی موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ اب دیکھیے برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے، معاشرے میں ہر ایک انسان آپ کے ساتھ برائی پیش کر رہا ہے لیکن اس کا جواب آپ کو بھلائی سے دینا ہے، اور کیسی بھلائی سے دینا ہے؟ جو سب سے بہتر ہو ایسی بھلائی سے دینا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کیے جا رہا ہے اور آپ اس کو برداشت کریں، آپ اسے منہ ٹیڑھا کر کے جواب نہ دیں،
برداشت کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ آپ اسے اتنی بہترین بھلائی دیں کہ وہ آپ کا سچا دوست بن جائے. کأنہ ولی حمیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہر ایک کو مقام نہیں ملنے والا. یہ کسے ملے گا؟ وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ اونچا مقام جو ہے جو صحابہ کرام کو ملا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کہ جو بڑے عظیم بہت ہی بڑے نصیب والے ہیں انہی کو یہ مقام ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک میں ہماری جو پوزیشن ہے یہ بدل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے اور ہمارے ارادے کو مضبوط کرے کہ ہمیں یہ پیغام کو لے کر اس دنیا میں پھیل جانا ہے اور ہر ایک کو پہنچانا ہے، اور یہ پہنچاتے پہنچاتے ہمیں موت آئے گی تو ہی ہمیں سب سے اونچی جنت ملے گی، اور ہمارے اس ارادے کو بدلنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. میرا بندہ جو ارادہ جو دل میں ظن کرے گا میرے بارے میں جو غالب گمان رکھے گا میں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں. تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اپنا ارادہ لے کر اٹھیں کہ ہم اس دین کو پھیلائیں گے، غیروں تک پہنچائیں گے، اور پہنچاتے پہنچاتے ہی ہمیں موت آئے گی. تو یقین مانو کہ وہ عزت کی موت آئے گی جس کی تمنا صحابہ کرام کرتے تھے. یعنی اس جنت میں جانے کے بعد کوئی آنے کی تمنا نہیں کرے گا دنیا میں، لیکن شہید تمنا کرے گا. کیوں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں پھر سے دعوت دوں اور مجھے لوگ مار دیں، میں شہید ہو جاؤں. کیونکہ جو مزہ تیرے راستے میں شہید ہونے کا ہے وہ اس جنت میں بھی نہیں. تو اب یہ تصور کرو کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورہ یاسین پڑھے ہوں گے نا؟ سورہ یاسین میں ایک بندہ مومن آ کر کہتا ہے کہ رسولوں کے اطاعت کرو. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے اسی وقت پتھر مار مار کے شہید کر دیتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. کاش کہ میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے جو میری مغفرت کر کے مجھے جو اونچے مقام پر پہنچا دیا، کاش کہ میری قوم جانتی. یعنی جنت میں جانے کے بعد یہ آدھا جملہ ادا کرتا ہے یا لیت قومی یعلمون دنیا میں، اور جنت میں جانے کے بعد وہ کہتا ہے کاش کہ میری قوم جانتی کہ مجھے اللہ نے اتنا فضل کرم والا مقام عطا فرمایا. تو یہ ہے وہ مقام جس مقام کو ہم نے نہیں پہچانا ہے، اس لیے ہماری پوزیشن الٹی ہو گئی. ہمیں خیر امت ہونا تھا، ہم شر امت بن گئے، اشرار امت بن گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس دل میں ارادے کو پکا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک تم اپنے دل کے ارادے کو نہیں بدلو گے جب تک میں اپنی مدد بھیجتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. کہ اللہ تعالیٰ نے تو غزوہ احد میں بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم کفار کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے. حتیٰ اذا فشلتم، جب تم نے اپنے دل کے ارادے کو بدل دیا. وتنازعتم فی الامر، اور اب امیر کے حکم کی نافرمانی کر کے تنازع میں پڑ گئے. وعصیتم، تم نے نافرمانی کر دی. من بعد ما اراکم ما تحبون، جو تمہیں دنیا کی محبت نظر آئی، مال غنیمت کے لیے تم بڑھ گئے تو ہم نے وہ فرشتے واپس بلا لیے. تو یاد رکھو اپنے ارادے پر اللہ کی مدد بھی شامل ہے. ہمارا ارادہ اگر یہی ہوگا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور ہم جب اپنا ارادہ بدل دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا ارادہ بدل دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولکم اجمعین.